الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، عاشورہ کی شب شروع ہو چکی ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے آج، اور اس روئے زمین پر آج کے دن ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کو آسمان نے اس سے قبل نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اس زمین پر ایسا کسی کا خون نہ بہا ہوگا۔ آج کی یہ تاریخ عراق کے ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نونہالوں اور شہزادوں کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آج کا وہ خونی منظر ہے جس کو یاد کر کے دنیا کپ کپاتی ہے۔ جو اہل دل حضرات ہیں آج بھی وہ رو پڑتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت غلبے سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ایک ٹکڑے کی حد درجہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے شہزادے جن کو حضور نے چوما ہے، ان کے لیے جو حالات پیش آئے، ایک درد دل رکھنے والا پریشان تو ہوتا ہی ہے، اور جب جب سنتا ہے زارو قطار روتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام حسین کا یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا اب کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کی امت بھی قیامت تک کے لیے، کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آنی ہے، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں۔ اسی لیے امام حسین جیسا نواسہ رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ کوئی اور نبی آئے گا، اس کا نواسہ ہوگا، یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے امام حسین شہید کربلا کی حیثیت اور ان کے داستان ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کیا تھا، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے۔ اس پر امام حسین شہید کرب و بلا کا احسان عظیم ہے۔ آج ہمیں داستان کربلا سنانی ہے، اس سے قبل میں آپ کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر جو قرآنی آیات آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا مولا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے فرما دے کہ میں تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا۔ یقیناً رسول کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، رحمان تک پہنچایا۔ لیکن رسول پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں ان تمام کاموں پر میں تم سے کسی کا معاوضہ یا بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا، بلکہ رسول سے فرمایا گیا بس اتنی بات ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے اہل بیت کی محبت کرو۔ اہل بیت کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان پاک، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، اور اس میں اخص الخاص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حیدر کرار، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں۔ خاندان نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے، اور مشہور پورے زمانے میں یہ پنجتن پاک سے یہی اشخاص قدسیہ ہیں، جس کو عربی میں بھی یہ کہا گیا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اے لوگوں، میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک کشتی باقی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں جو سوار تھا بس وہی بچا، باقی سب پوری دنیا میں غرق ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادہ گلگو قبا جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی، مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، ممبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں،
اور ماں کو سامنے بٹھاتے, ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے. حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی. ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا, تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے. حضرت علی نے کہا, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین, ننھی ننھی ٹانگیں ہیں, چھوٹا سا قد ہے, گھر تشریف لائے. ماں نے کہا, بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا, پورا سناتا ہوں. اس تخت پر چڑھ گئے, کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے. تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا. الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے, حضرت علی سنتے رہے. پورا خطبہ من و عن لفظ بلفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا. 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا, فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے, یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا, سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا. ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر اور کہنے لگیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں. حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی, اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی. امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے, اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. مشہور واقعہ ہے, دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا, ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی. سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے, سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے. ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو, دل آزاری نہ ہو. کہا, بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ, ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے. حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے. انہوں نے بھی دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے, اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے. آپ نے کہا, بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا. جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے, وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا, یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے. وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے, اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا, یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے حوالے کرتا ہوں. رب العالمین تو فیصلہ فرما, میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے. اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا. کہا, یہ سیب اوپر سے گراؤ, جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی. جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا. یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا. دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں, حیدر کرار دیکھ رہے ہیں, اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہے یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا. دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے, سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا. رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی. عزیزان گرامی اوقات, ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا, شہزادے کہاں ہیں؟ کہا, میں ڈھونڈ رہی ہوں, کب سے غائب ہیں, نہیں نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے. حضرت فاطمہ بے قرار تھی, بے چین تھی, اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ گھبرائی آئی. حضور نے فرمایا, نہ گھبراؤ, یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں, اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر.
اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے، سپاہی بناتے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں، لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی، بڑے بیٹے کی۔ اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے گراؤ، ادھر سے گراؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہے، اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی علائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی علائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتہ ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی۔ افطار کا وقت تھا، عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ سے لگ گیا۔ یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے، آیت قرآن لے کر کے آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی، کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا، اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی، ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا،
اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا، آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. نہ مسکین آیا، نہ یتیم آیا، نہ قیدی آیا، وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا. عزیزان گرامی اوقات، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ. عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، حضور نکلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں، اپنی بیویوں اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں. اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت امام حسن اور امام حسین. انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو، ختم کر دو یہ مباہلہ. کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا. یہ سچے رسول کا چہرہ ہے. اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا، ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہیں. یہ وہ خاندان نبوت ہے، یہ وہ خاندان اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اوقات، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے. اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے، جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں، اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے، اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا، منع کیا، کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے، حالات اچھے تھے، 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو. وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا، دھمکیاں دیا، قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں، مجھے نکلنا ہے. اب سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے، دغا بازی ہیں. آپ کے والد وہیں قتل ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے. اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں. امام علی مقام یہ کہتے تھے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر کے حامی
طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے. یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے. بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں. کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں. وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی. میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں، مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. اس صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا؟ امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے،
عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے, اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے, لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں, کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ یکے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے, اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے, امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لے یا قصاص نہ لے لے, یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے, آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا, امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی, ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے, وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے, ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا, وہ خیمے میں تھے, انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی, یہ خیمے میں تھی, اور ایسی ڈانٹ لگائی, کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے, جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے. تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے, لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں, تو واپس چلی جا, اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے, مجھے آنا نہیں ہے, میرا انتظار نہ کرنا. مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں. یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہے جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے. یہ یہاں سے 7 جو ہوئے, اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا, وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. ایک محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں, تو اس نے حر بن یزید, ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی, وہ پہلوان بہت مشہور تھا, حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا, اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے,
یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے، اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف، اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر، علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع فرمان بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرمان بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے ہیں، میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا، اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں۔ حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھی۔ امام حسین ان کو پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا۔ بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس، میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی، آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں۔ امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے۔ میدان مقابلین کا ہے، دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی، نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے۔ یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے، 5 محرم آ گئی، کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا، یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا۔ ایک جگہ آئی بنی مقاتل، وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں۔ امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں، دمشق کی طرف بھی مت جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا، جنگ نہیں کروں گا، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا راستہ لے لیا، تیسرے راستے پر چلتے رہے، اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا، دریائے فرات کنارے تھا،
اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آ گئی، نیند آئی اور خواب دیکھا، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن ہے، قریب آئی، کہا بھائی جان کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا، 6 محرم ہو چکی تھی، 7ویں محرم آ رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا ہذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا۔ امام عالی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، ہمارے سامان اتارے جائیں گے، وہ مقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے۔ میں نے سنا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا۔ یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا، اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی، کوئی آس پاس گھر نہیں تھے، آبادی نہیں تھی، دریائے فرات قریب تھا، لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ ایک شخص ہے عمرو بن سعد، تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو، یاد رکھو، سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابی انت و امی ارمی یا سعد۔ جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ایران کے فاتح، عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص۔ ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد۔ یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا، وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے، بغاوت کر گئے تھے، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ، اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ، اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا، پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو، وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو، وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے، مجھ سے یہ کام نہ لو، میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو، ایمان غارت کر دیتی ہے۔ مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں۔ آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں، حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے، ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے، اپنا ایمان بیچ دیے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، آج بھی یہ حالات ہیں۔ عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابل میں۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، باپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی، کہا جاؤ۔ عمرو بن سعد کو بھیجا گیا، 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج۔ حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے، ڈبل بھیج دیتے، یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی۔ 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے، چونکہ پہلے سے تعلقات تھے، جانتا تھا، آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی۔ رات کے وقت ادھر سے 20 سوار ادھر سے 20 سوار امام حسین کی طرف سے بھی ایک میدان میں جمع ہوئے، اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا، تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے۔ عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہے؟
امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا. کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو, یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو, تم بھی ساتھ چلنا, ہم بات کریں گے, یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے, وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, صلح ہو جائے گی. حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے, جنگ کی نیت سے نہیں آئے, یہ بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں, فتنہ نہیں چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے. اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے, لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں, تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط آیا اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جب وہ خط پڑھنے لگا اور درباری موجود تھے ان کے سامنے سنایا, اور ایک وقت عبید اللہ بن زیاد پر بھی ایسا آیا, اس نے کہا چلو یہ معاملہ سر ہو گیا, کیونکہ میرا معتمد خاص ہے عمرو بن سعد, اس کی بات پر مجھے بھروسہ ہے, وہ ہمارا وفادار ہے, اس نے اگر یہ بھیجا ہے تو بات سچی ہوگی, حسین لڑنا نہیں چاہتے, لہذا ہم اس جنگ کو سرد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے, ختم کر لیں گے. یہ بات ابھی چل رہی تھی, نہایت ہی ازلی بدبخت لعین زمانہ شمر ذل جوشن نام کا ایک شخص تھا, دربار میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا کہا امیر محترم عبید اللہ بن زیاد, اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست مانی جائے گی, وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے. اگر وہ چلے گئے تو اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے اور پورا عرب ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا. آج تمہارے پاس وقت ہے, آپ نے عمرو بن سعد کو جو بھیجا ہے آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ خبر ملی ہے رات رات بیٹھ کر کے وہ اکیلے حسین کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے باتیں کرتا رہتا ہے, اس کی غالباً دوستی ہو گئی ہوگی, اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے. پورا مائنڈ چینج کر دیا عبید اللہ بن زیاد کا. اسی لیے چمچے جو بڑا کام کرتے ہیں, ہمیشہ بڑے بڑے امیروں کا, بڑے بڑے سرداروں کا, حاکموں کا دماغ بدلنے کے لیے جو پالے ہوئے چمچے ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. عبید اللہ بن زیاد کا سر پھر گیا, کہا یہ بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے, حسین کے ساتھ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر صلح ہو جائے گی. یعنی آیا ہے, تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا, حسین کا سر کاٹ کر لانے بھیجا گیا ہے, تم یہاں کون سی باتیں کرنے آئے ہو. عمرو بن سعد نے گالی دی شمر ذل جوشن کو, کہا تجھ پر قیامت تک لعنت ہو, تو نے ٹھنڈی ہونے والی اس جنگ کو آگ میں بھڑکا دیا. ہم تو قتل نہیں چاہتے تھے, لگتا ہے تو نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا اور اس کو بھڑکایا اور یہ خط لکھنے پر مجبور کیا. شمر ذل جوشن نے کہا وہ سب باتیں بعد کی, فوج میرے حوالے کرتے ہو یا سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو. اگر سپہ سالاری برقرار رکھنا ہے تو میدان میں اترو, ورنہ میرے حوالے کرو اور بات واپس چلے جاؤ کوفہ. پھر بھی لالچ غالب آ گئی عمرو بن سعد پر, کہا نہیں, میں سپہ سالاری چھوڑ نہیں سکتا اور نہ کوفہ واپس جا سکتا ہوں, میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاؤں گا. صحابی رسول کا بیٹا, لالچ دنیا کی ایسی ہے, طمع حرص ایسی ہے میرے عزیزوں, ایمان غارت کر جاتی ہے, برباد ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کل ملا کر فوج کتنی ہوئی, 22,000 کی فوج ہو گئی. 22,000 کا اتنا بڑا لشکر, اور اس طرف نہتے امام علی مقام کے شہزادوں کے خلاف کھڑے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ عمرو بن سعد جیسی 4,000 کا لشکر لے کر 7ویں محرم کو آیا تھا, اس دن سے اس نے پورے دریائے فرات پر 500 آدمی کھڑا کر دیے تھے پہرے دار, کہ کسی حسین کے خیمے کے رہنے والے شخص کو فرات تک آنے نہ دیا جائے. 500 لوگ پہرا دے رہے تھے پورے فرات پر, اور خیمے حسین کی طرف پانی جانے نہیں دیا جا رہا تھا. 7 محرم سے ہی یہ پانی بند کر دیا گیا تھا خیمہ حسین کی طرف. اور اس قافلے میں بچا کچا جو کچھ بھی تھا وہ بھی کھانا ختم ہونے کو آ گیا. میرے عزیزو, 22,000 کا لشکر جب آ گیا تو یہ 9ویں محرم کا دن تھا. 9ویں محرم کا دن تھا. امام علی مقام سید الشہداء شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے خاندان والوں کو پھر جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو, ان کی طرف سے اس طرح کا لشکر جمع پر جمع ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں.
اگر وہ مجھے قتل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ تم سب سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے, تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ان کو تکلیف مجھ سے ہے, ان کی خلافت کی کرسی مجھ سے ہلتی ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ. مسلم بن عقیل کے شہزادوں سے کہا تمہارے باپ شہید ہوئے کوفہ میں, تمہارے 2 بھائی شہید ہوئے, میں نہیں چاہتا کہ مزید جنگ میں تم اترو, تم واپس چلے جاؤ. امام علی مقام اپنے گھر والوں کو رات کے وقت جب یہ کہنے لگے, ایک ایک شہزادے نے جو تقریر کی ہے اس رات, عزیزان گرامی اگر پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں گے, رو پڑھو گے. حسین اعظم کے سامنے یہ بچے کھڑے ہو کر کے جو جملے کہہ رہے تھے, اللہ اکبر, وفاداری تو ان کے خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر بچہ کھڑا ہوتا اور کہتا یہ آپ کیسا مشورہ ہمیں دے رہے ہیں امام علی مقام, امام پاک, آپ کے بعد جینا کس کو کہتے ہیں, آپ کے بعد زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر قتل کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی پر لعنت ہو, ہماری زندگی پر افسوس ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی طرف کوئی تیر بھی آئے. امام علی مقام کے یہ جانثاروں کی جو جماعت تھی کمال کے لوگ تھے, کبھی ان کو تعداد پر اور کبھی ان کی طاقت پر غم نہیں ہوا اور خوف نہیں آیا. 82 لوگ تھے اور جانثاران اہل بیت میں اب جو شمار ہوتا ہے سنیے. یہ حالات جب بدلنے لگے, شام کا وقت آیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر بن یزید آیا, عمر بن سعد سے کہا, شمر ذی الجوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذی الجوشن خط لے کر کے آیا ہے. عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں, وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے. عمر بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے, تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں, تجھ پر افسوس ہے, تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے, ان کی پرورش کو دیکھا ہے, تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں, یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں, تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے. اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا, 1000 کی, کہا یہ ساری فوج, یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو, میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس. اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا, لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے, اور تو چاہے تو دوزخ لے لے, چاہے تو جنت لے لے, اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا. اس لیے فوج تمہیں مبارک, میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے ہیں؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے, طبلے بجائے گئے, نکارے, اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے. حیرت ہوتی ہے ان ظالم کتوں پر کہ رسول اللہ کے خاندان کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہزادوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کے نامردوں کی فوج جمع کر لی اور جنگ کا اعلان کرتے ہو. پھر بھی حسین اعظم کا ایک شہزادہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, منہ پھیرنے کو تیار نہیں. جنگ کا بگل بج گیا تو گھر کے اندر سے خیمے سے عورتیں سہم گئیں کہ کیا حقیقت میں یہ پوری فوج ہم پر ٹوٹ پڑنے والی ہے, یہ رسول اللہ کی امت ہے. امام علی مقام نے کہا صبر صبر. پھر عمر بن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا, لوگوں کو بلایا اور جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا گواہ رہنا. کمان میں تیر ڈالتا ہے اور سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا, کہا تم لوگ گواہ رہنا, جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں, سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں, تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی, یہ کیسا حرص تھا, کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات, جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے جو خیمہ حسین میں 1 رات پہلے آئے تھے, امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں,
امام علی مقام مجھے جانے دے، امام علی مقام کے دست پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے، تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں، جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے، بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے، تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟